افسانہ نگاری جو سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں، دیکھیے ہمیں تو ان چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو احترام کرتے ہیں، وہ روایتی گھرانہ ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے، دونوں صورتوں میں ہم احترام کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا ان کے گھر کا کلچر ہے، ہمارے لیے باعث احترام ہے ہماری باجی مریم صاحبہ ایک خاتون ہونے کے ناطے، لیکن اور ہمیں یہ بھی اعتراض نہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن امبیسڈرز کو وہ مل رہی ہیں ان سے ہینڈ شیک کر رہی ہیں، ہینڈ شیک کرنا کوئی آج کل کے زمانے میں ہماری بے شک مشرقی روایات کے حساب سے درست نہیں، لیکن اب روایات چینج ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی یہ کوئی بہت بڑی بات رہ نہیں گئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہم اس لیے نہیں دکھا رہے کہ ہمیں کوئی اعتراض ہے یا ہم اب کوئی ریلیجیس بریگیڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی فتویٰ دے رہے ہیں، ہم بالکل ایسی کسی پوزیشن میں نہیں، نہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض ہے، لیکن ہم یہ جو منافقت ہے، دانشوری کی منافقت ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ پہلی دفعہ ایسے ہینڈ شیک نہیں کر رہی، پہلے بھی وہ امبیسڈرز کو ملتی بھی ہیں، رات گئے جلسوں میں بھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی کرتی ہیں، رات گئے ریلیز میں بھی ان کو دیکھا گیا ہے، سفر بھی کرتی ہیں پورے پاکستان کا، تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیا یہ بیچ میں معاملہ پھینکا تھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آئے دن وہ اس طرح کے آرٹیکل لکھتے ہیں، آج کل تھوڑے سے حواس باختہ ہو گئے ہمارے بھائی، چھٹی لے لیں تو بہتر ہے، میرا مطلب کوئی ایسا نقصان تو نہیں ہونا ان کا بھی یا قوم کا بھی، تھوڑے دن ذرا تجزیہ کرنا اگر بند کر لیں تو ہو سکتا ہے تجزیہ بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، اگلی سٹوری ہمارے ریسرچرز نے سامنے رکھی ہوئی ہے، سلیم صافی صاحب کا ایک پرانا خط اور بیان کہ جب انہوں نے کہا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ میں پودے جو ہیں وہ مہنگے لیے جا رہے ہیں اور میں انہیں بہت سستے پودے دے سکتا ہوں، شاید 3 سے 5 روپے کا انہوں نے کہا تھا، اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے انہوں نے انہیں خط لکھ دیا تھا کہ ہاں جی ہم تیار ہیں آپ سے اس سستی قیمت پر پودے لینے کے لیے، اگر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں کیجیے۔ اب دوبارہ 28 تاریخ کو کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، حکومت وہاں بننے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو بلین ٹری سونامی پھر چلے گا، تو میرا مشورہ ان کو ہوگا کہ دوبارہ یہی خط جو ہے، ایک دفعہ صافی صاحب آج کل گم ہے، ان کا ایڈریس پتہ نہیں لگنا کہاں ہے، لیکن چلے سوشل میڈیا پہ نشر کر دیجیے گا، خود ہی کہیں نہ کہیں سے انہیں مل جائے گا یا ڈھونڈ کے کوئی دے دے گا، دوبارہ ان کو ایک فریش خط بھیجا جانا چاہیے کہ جی ابھی ہمیں دوبارہ پودے چاہیے، اگر آپ اسی سستے ریٹ پر دے سکتے ہیں تو ضرور پرووائڈ کریں، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ بڑک مارنے کے بعد وہ کہیں بیڈ شیڈ کے نیچے گھس گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے پودے کوئی نہیں دیے تھے، اور اس دفعہ دوبارہ ان کو یاد کروایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اچھا، سندھ اسمبلی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے انہوں نے کل حلف نہیں اٹھایا تھا، آج اٹھایا ہے، تو ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے کہا کہ اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ کل کلمے کے نیچے کھڑے ہو کے جال سازی دھاندلی کرنے والوں نے جھوٹا حلف اٹھایا تھا، ہم ان کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، ہم نے یہ حلف آج خود اس لیے سیپریٹلی اٹھایا ہے۔ اگلی خبر ہے جی، شاہد خاقان عباسی نے بھی وہی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تقریباً جو چودھری نثار علی خان نے دی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مبارکیں لینے والے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ جانے ہیں، بہت شرمندگی کی بات ہے جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جیتنے والے اور جتانے والے دونوں ایک دوسرے کو شرمندگی سے مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب کیا واقعہ اس میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے خبر ہے جی کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپوزیشن میں بیٹھے گی، ہنسی نکل گئی یہ بات سن کے، 7 سیٹیں ہیں ٹوٹل میرا خیال، اب ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا تو اس میں فیصلہ کرنے کی کون سی بات تھی آپ کے پاس، سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، راول پنڈی سے ایک نئی ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے، ایلیٹ فورس کے جوان جو ہیں وہ وہاں پر شدید تشدد کر رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا مجبور ہے، یوٹیوب کی پالیسی ہے وہ یہ ویڈیوز دکھانے نہیں دیتے، دکھائیں گے تو پھر وہ پرابلم ہوتی ہے اس میں، اس لیے وہ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ ایکس پر ٹویٹر پر وہ ویڈیو اس ٹائم وائرل ہے ہر جگہ، کہ اب راول پنڈی سے ایک اور ویڈیو ایمرج ہوئی ہے جس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک ایلیٹ فورس ان کی جو ہے ایک نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ادارہ پہلے ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کرتا تھا، ہیوی ہینڈڈنیس بھی تھی، لوگوں کے اوپر تشدد بھی کرتا تھا، جانور ہونے سے کم تو معاملہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے قاضی صاحب اور چودھری نظام الدین نے ان کو استعمال کیا ہے، اور جس طریقے سے فسطائیت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کروائی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر، اس سارے سسٹم میں یہ ادارے کا جو حال ہو گیا ہے اور جو یہ شہریوں کا حال کر رہا ہے، اور جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، بہت ہی پریشان کن ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر کی حیوانگی جگا دی گئی، پہلے بھی تھی لیکن اب اس کو 4 چاند لگا دیے گیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو آئی جی ہیں اس ٹائم وہ بالکل کسی صورت بھی اس چیز کے اوپر نہ پشیمان ہے، نہ عثمان
रिजवान अनवर उनका नाम है, कल मैंने नाम गलत ले दिया था, रिजवान कह दिया था। ना ही वो पशिमा हैं और ना ही इस पर सोचना चाहते हैं, कि डबल डाउन करते हैं अपनी पोजीशन से और नहायत ही ढिठाई के साथ इस सब चीज़ को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नजम सेठी साहब और टाउट हसन अयूब साहब का पैगाम है कि मज़ीद सख्ती होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्ती की जाएगी, कोई लचक नहीं होगी, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। और टाउट साहब कह रहे हैं कि मज़ीद सख्ती होगी। ये तमाम सिचुएशन देख कर तो ये लग रहा है कि कोई, अगर इन खबरों में कोई सदाकत है तो लग रहा है कि फिर हमारे इदारे ये बिल्कुल जो आवाम ने मैंडेट दिया है ना उसके बारे में सोच रहे हैं, ना समझना चाहते हैं, और ना मुल्क के अंदर ये जो जारी हैजान है इसको किसी सूरत भी ख़त्म करने के लिए वो किसी सूरत भी तैयार है या करना चाहते हैं। अच्छा जी, आपको याद करवा देते हैं दोबारा कि कराची में से सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर एक्स को खोलने का ऑर्डर दिया था। 3 से 4 दिन गुजर गए, हवा में उड़ा के फेंक दिया वो ऑर्डर हाई कोर्ट का। किसी ने कोई उसके ऊपर अमल करने की तकलीफ नहीं की। ट्विटर एज इट इज़ बंद है, एज इट इज़ तमाम चीज़ें उसी तरीके से हैं। देखना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अदालतों की और कितनी बेतौकीरी होती है, तो कोई जज साहब उठते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब तो जब तक बैठे हुए हैं वो तो अदालतों की तकरीम के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी सूरत ना कोई बयान देना चाहेंगे, ना कहीं पर वो खड़े होना चाहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।